وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں قریبی دیوبندی ہے اور دیوبندیوں کی مسجد بھی ہے، اور جب ان کے شرک عقیدے کی وجہ سے آپ ان کے پیچھے صلاۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا تو ہمیں کافر ڈکلیئر کریں۔ آپ ان کو کہیں ڈکلیئر کیا کریں، ہمارے ڈکلیئر کرنے سے یا نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ جس طرح قادیانی کو تو ڈکلیئر 100 سال بعد کیا گیا ہے بھٹو نے یا حکومت نے، تو کیا یہ ان کے ڈکلیئر کرنے سے وہ کافر ہوا ہے قادیانی؟ وہ تو اسی وقت ہو گیا تھا جب اس نے وہ نظریہ اپنایا تھا۔ تو ان دیوبندیوں کو کہو کہ کوئی ایک لمحہ بھی تمہارے اوپر ایمان خالص کا آیا ہے؟ پہلا جو آدمی تمہارا عالم دین جس نے بنیاد رکھی ہے دیوبند کی قاسم نانوتوی، وہ اپنی کتاب آب حیات میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو روح تھی وہ جسم سے نکلی کو نہیں، وفات کے وقت پورے جسم سے سکڑ کے دل کے اندر آ گئی، اور پھر جب قبر میں دفن کیا پھر پورے جسم میں پھیل گئی ہے اور قبر میں زندہ ہے۔ پھر واسطے وسیلے کا شرک ان کے اندر ہے، حیات النبی فی القبر کا شرک ان کے اندر ہے، اور پکاروں کا شرک دیوبندیوں کا جو پہلا فارغ التحصیل قاسم نانوتوی کا شاگرد نکلا ہے محمود الحسن، تفسیر شبیر احمد عثمانی کے نام سے ان کی تفسیر پوری دنیا میں پھیلائی گئی ہے، اور عرصہ دراز تک سعودی عرب سے وہ پرنٹ ہوتی رہی ہے، اور پہلے صفحے پر لکھا ہے کہ شہفات کی طرف سے امت مسلمہ کو تحفہ، اور پہلے صفحے کے اندر جو سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کڑاکے کی توحید کی آیت ہے، پہلی آیت جو قرآن کی توحید کی آئی ہے رد شرک میں، اس کو محمود الحسن نے شرک کے اندر بدلی کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ تو بالکل صحیح ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تجھی سے استعانت مانگتے ہیں، لیکن اللہ کے کسی مقبول بندے کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر ان کو بھی پکارا جائے عارضی طور پر غیر مستقل جانتے ہو تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ بتائیے کہاں گئی توحید؟ اور سارا شرک انہوں نے داخل کر دیا قرآن کی تفسیر کے اندر، ان شرک پھیلانے والے مفسرین نے مارا ہے۔ پھر ان دیوبندیوں کے بڑے علماء میں سے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے۔ بتائیے کیا فرق رہ گیا؟ تو ڈکلیئر کیا ہم نے لکھ دیا ہے کتابوں کے اندر ان کے مشرکانہ عقیدے۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو وفات النبی، وفات ختم الرسل لکھی، اس کے آخر میں دیوبندیوں کا شرک واضح کیا ہے، عذاب برزخ میں بھی، اور ایمان خالص قسط اول کے اندر ان کے سارے اکابرین کا پورا جو انہوں نے کلمے پڑھائے ہیں اشرف علی تھانوی نے کہ لا الہ الا اللہ تھانوی رسول اللہ، اس طریقے سے کلمے ان بےایمانوں نے پڑھائے ہیں۔ علی انجینئر بھی اس کا ذکر کرتا ہے ان کلموں کا، محی الدین چشتی نے بھی پڑھایا ہے، علی اشرف علی تھانوی نے بھی کفریہ کلمہ پڑھایا ہے۔ اور ہمارے میں اور علی انجینئر میں یہ فرق ہے کہ وہ انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، انہی کو اپنا لیڈر مانتا ہے، انہی کو رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جب ان کے عقیدے خراب ہیں، ان کے اماموں کے عقیدے خراب ہیں، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا یا ان کی اپنا لیڈر ماننا یا ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا، ان کے مرے ہوئوں کو، یہ جہالت کی انتہا ہے، اور اللہ کے دین کے ساتھ غداری ہے، توحید کا مذاق ہے۔ تو بالکل دیوبندی تو خیر کوئی چیز ہی نہیں، اہل حدیث بھی، سلفی، اور یہاں کے ان کے عقیدے کے اندر شرک ہے، ہم نے ان کو للکارا ہے۔ جو مرضی ہو، کوئی ہو جس کے عقیدے کے اندر بھی شرک ہے، وہ بریلوی ہو، وہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، وہ جماعت اسلامی ہو، وہ تنظیم اسلامی ہو، کوئی بھی ہو جس کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، جس کی نشاندہی لکھ دی ہے، صرف کہتے نہیں ہم لکھ دی ہے، ڈکلیئر ہو چکے ہیں یہ، باقی مانو یا نہ مانو، تم نہ مانو گے تو کیا نہیں ہوگا معاملہ؟ کوئی قادیانی مانتا ہے اپنے آپ کو کافر مشرک مانتا ہے؟ نہیں مانتے، نہ شیعہ مانتے ہیں، کوئی بھی نہیں مانتا، مشرکین مکہ بھی نہیں مانگتے تھے۔ تو یہ ان کا عقیدہ بالکل ثابت ہے مشرکانہ، ان کے پیچھے جو نماز پڑھتا ہے وہ بالکل ایمان کو نہیں سمجھا ہے، اللہ کی وقار کے اوپر وہ بہت زیادہ ٹھیس پہنچاتا ہے، اور ایسوں کی بالکل نمازیں نہیں ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، بتایا کہ جو ان طاغوتوں کو، ان کو اپنا امام مانے، بریلویوں کو، دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو، صوفیوں کو، یا کوئی بھی شرک کرنے والا ہے، پکار کا شرک کرنے والا ہے، نظر و نیاز کا شرک کرنے والا ہے، واسطے وسیلے کا شرک کرنے والا ہے، یا رکوع اور سجدے کا شرک کرنے والا کوئی بھی ہے، ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنی۔ یہ اب امام تو کیا، یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں۔